بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو سہل، راقی اور معبر۔ معبر کہتے ہیں جو تعبیر، آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرے، اور راقی کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے، دم کرے۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ خواب میں یعنی خواب کی تعبیر کی تاخیر کی وجہ کیا ہوتی ہے، پہلا، اور دوسرا، اگر ایک خواب کی تعبیر کئی لوگوں نے کی ہو تو کیا ہر بیان کرنے والے کی تعبیر اسی طرح ہوتی ہے؟ نمبر 3 کہ اس میں معبر کی غلطی کا کہاں تک گمان کیا جا سکتا ہے کہ معبر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے بیان کر دے کہ اس کو یہ سمجھ آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ اس کی تعبیر اصل کیا ہے۔ آج کی ہم اس گفتگو کو 5 نقاط کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ معبر ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ بھول سکتا ہے۔ معبر بنیادی طور پہ خواب کی تعبیر خواب کی کیفیت کے مطابق اور اس میں قدرت کہاں تک اپنے یعنی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہاں تک اس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یا کہاں تک اس پیغام کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کے مطابق وہ تعبیر کر سکتا ہے۔ اور تعبیر چونکہ ایک گمان ہے، اور گمان کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے اور کبھی درست بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خواب پورا نہ ہو، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا ممکن ہے کہ خواب کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال کے بعد پورا ہوا تھا۔ کتنے؟ 40 سال کے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین سے متعلق خواب 50 سال کے بعد پورا ہوا تھا۔ انڈیا سے ہمارے ایک بھائی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے آج سے تقریباً 14 سال یا غالباً 15 سال پہلے انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ میں نے وہ خواب کی تعبیر 15 سال پہلے ان کو بتائی، اور میں تو بھول بھی گیا تھا کہ وہ انڈیا سے ہمیں کسی بندے نے رابطہ کیا اور اس نے ہم سے خواب کی تعبیر پوچھی، اور ہم نے وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کی۔ تو سبحان اللہ، کچھ عرصہ گزرا، 15 سال کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے میرا نمبر لیا، بلکہ میرے بڑے بھائی کا نمبر لیا، عبداللہ بھائی کا۔ وہ نمبر لینے کے بعد انہوں نے ان کو کال کی کہ مجھے آپ کے بھائی ابو سہل کا، علی ظفر کا جو ہے نا وہ نمبر چاہیے۔ تو میرا نمبر جو ہے نا وہ ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے عبداللہ بھائی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کس مقصد سے رابطہ کرنا ہے، چونکہ انڈیا سے کال تھی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کس طرح سے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں نے جب انہوں نے بلکہ عبداللہ بھائی کو یہ بتایا کہ میں نے ان سے ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی آج سے 15 سال قبل، تو وہ تعبیر میری اس سال پوری ہوئی 15 سال کے بعد۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ خواب آج دیکھتے ہیں تو آپ کی خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ کسی حکمت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اچھے وقت کے لیے متعین کیا ہو۔ اچھا، اس میں تیسرا نقطہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ ہو سکتا ہے خواب پورا ہو چکا ہو آپ کا، لیکن کسی اور کے لیے، مثلا جیسے خواب آپ نے دیکھا لیکن وہ خواب کسی اور کے لیے، آپ کے کسی رحم کے رشتے کے لیے وہ پورا ہو چکا ہو، جیسے آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، اقارب میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ دیکھا وہ خواب آپ نے تھا لیکن وہ پورا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے کر دیا ہو۔ کیونکہ خواب مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھتا ہے۔ اکثر لوگوں نے میرے متعلق خواب دیکھا، مثلا جیسے میں ان کے گھر میں موجود ہوں لیکن میں زندگی میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا کہ آپ جیسا شخص ہی ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، لیکن چونکہ نہ تو آپ کا ہمارا کوئی رابطہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ہمارے گھر بھیجا ہے۔ یہ سبحان اللہ، اس میں اللہ معاف کرے کوئی وہ ایسی صفات نہیں میں بیان کر رہا، اور بعض دفعہ ایسا ہوا
کہ کوئی شخص ہمارے اس سینٹر پہ آیا، آ کے اس نے بیٹھ کے رقیہ سنا، اس کے بعد وہ جب آیا یہاں پہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ منظر پہلے سے دیکھا ہوا ہے، ہم پہلے سے اس سارے منظر کو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات بھی کافی سارے موجود ہیں. اچھا جی، چوتھا اس میں نقطہ یہ ہے کہ خواب آپ سے روک لیا گیا ہو حسد کی وجہ سے. مثلا جیسے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں یا آپ حج کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا نیکی کا کام لے رہا ہے، تو یہ آپ نے خواب میں دیکھا لیکن حقیقت میں آپ نے حج یا عمرہ نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی، چونکہ اس خواب کی تعبیر حج اور عمرے کی اللہ کے گھر کی زیارت ہی ہے، تو وہ اس موقع کے اوپر اللہ نے وہ خواب آپ سے روک لیا ہو، اور اس خواب کے رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے وقت کا تعین کیا ہو کہ کسی ایسے وقت میں اس کو یہ خواب ہم دکھائیں یا اس خواب کی تعبیر پوری کریں کہ جس کے ذریعے سے اس کو جو اس کا معاملہ ہے وہ درست ہو جائے. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یعنی بعض خواب آپ کے خواب بھی حسد کا سبب بن سکتے ہیں، آپ کے خواب بھی حسد کا سبب بن سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس حوالے سے کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. فیکیدوا لک کیدا کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. آپ اپنے خوابوں کو بھی، اگر اچھے خواب اللہ نے آپ کو خواب میں مثلا کوئی اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے، یا آپ کی کسی حکمران سے اللہ تعالیٰ ملاقات کروا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی ایسی جگہ سے آپ کو خواب کے اندر رزق، مال، اولاد یا کوئی نعمت، یعنی کبیر بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا تعین کر دیتا ہے، تو آپ وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ خواب بیان کرتے ہیں. اس خواب کے بیان کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر حسد شروع ہو جائے گا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو جب آپ کی معافی کا معاملہ بھی اس سارے عمل میں شامل ہوگا تو اس وقت کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی وجہ سے، یا سبحان اللہ میں کہتا ہوں جی میرے گناہوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ میرے رزق کو روک لے گا. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہوں کے سبب سے رزق سے روک دیا جاتا ہے. ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. تو بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق کو روک دیا جاتا ہے. اچھا جی، اس کی پانچویں جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب آپ کا پورا ہو چکا ہو اور آپ کو علم بھی نہ ہو، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے کہ آپ کے خواب کے مطابق توقعات آپ کی کچھ اور تھیں، سوچا آپ نے کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے کسی اور انداز میں آپ کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ پوری کر دی. مثلا خواب میں آپ کو رزق کی بشارت ملی اور آپ نے سمجھا کہ لاکھوں آئیں گے، جبکہ حقیقت میں وہ رزق کسی اور صورت میں ملا ہو اور آپ نے یہ گمان کیا ہو کہ خواب پورا نہیں ہوا. مثلا آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لاکھوں دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو نیک اور صالح اولاد دے دی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اور صالح بیوی عطا کر دی ہو، وہ بھی رزق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المتاع الدنیا، یعنی دنیا کا جو متاع ہے، کھیل کا سامان، دنیا کھیل کا سامان ہے، اور بہترین کھیل کا سامان دنیا کا کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک، ایماندار، عقیدہ والی، فرما بردار، محبت کرنے والی، شوہر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والی بیوی.
تو اللہ تعالی ہمیں اس ساری چیزوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آج کا سیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہوگا. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.